अगर अल्लाह अर्श पर है तो आपके दिल में कौन बोलता है? अगर वो लामकान में है तो हर लम्हा आपको देख कौन रहा है? क्या आपने कभी सोचा कि जब आप तन्हा होते हैं आपके दिल के अंदर जो खामोशी बोलती है वो किसकी आवाज है? आज हम एक ऐसे राज को छूने जा रहे हैं जो लफ्जों में नहीं खामोशी में बोला जाता है। अल्लाह कहाँ है? क्या वो आसमान के अर्श पर है? क्या वो काबे के पर्दों में है? या क्या वो आपके दिल के अंदर छुपकर आपको आपसे देख रहा है? ये वीडियो सिर्फ सवाल नहीं उठाती बल्कि आपकी रूह को गहराई में ले जाकर कुर्बे इलाही के उस मुकाम तक पहुंचाती है जहां अक्ल हार मान लेती है और दिल आंसू बन जाता है। अगर आप ऐसे सवालात से मोहब्बत रखते हैं जो दुनिया को नहीं बातिन को हिला देते हैं तो अभी हमारे चैनल दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम उन तक भी पहुंचे जो इस सफर के राही हैं। और सबसे अहम, कमेंट में जरूर लिखें आपके दिल के मुताबिक अल्लाह कहाँ है। आपकी एक सत्र शायद किसी और की हिदायत बन जाए। तो आइए आज की इस कलंदरी वीडियो में हम तलाश करते हैं कि अल्लाह का मुकाम कहाँ है, अर्श, दिल या कुछ ऐसा जो बयान से बाहर है। अल्लाह कहाँ है? ये सवाल खुद एक रास्ता है, एक दरवाजा जो अक्ल से खुलता है मगर दिल से पार हो जाता है। मोहतरम नाजरीन, जब आपने होश संभाला तो कहीं ना कहीं किसी लम्हे, किसी खाली कमरे में या किसी अंधेरी रात में आपके दिल में ये सवाल जरूर उठा होगा, अल्लाह कहाँ है? और शायद उस सवाल के बाद सन्नाटा आ गया हो, ऐसा सन्नाटा जो बोलता कुछ नहीं मगर अंदर कुछ हिला देता है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, रहमान अर्श पर मुस्तवी है, लेकिन फिर कुरान ही कहता है वो तुम्हारे साथ है जहां कहीं तुम हो। तो सवाल ये पैदा होता है, अगर अल्लाह अर्श पर है तो फिर वो आपके साथ कैसे है? और अगर वो हर जगह है तो फिर अर्श का क्या मतलब है? रूहानियत का जवाब ये है कि अल्लाह जगह में नहीं है, जगह अल्लाह में है। अल्लाह किसी कहाँ का मोहताज नहीं बल्कि हर कहाँ उसी के नूर से है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज पर ले जाया गया तो तमाम आसमानों से गुजरकर सब फरिश्तों और मुकामात को पीछे छोड़कर एक ऐसा मुकाम आया जहां कोई फासला न रहा। कुरान करीम ने इस लम्हे को यूं बयान किया, बस वो करीब हो गए, दो कमानों के फासले पर इससे भी ज्यादा करीब। ये कुर्ब का मुकाम नहीं था, ये वजूद का कुर्ब था, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अकदस हदूद से बाहर निकलकर अल्लाह की हजूरी में दाखिल हो गई। मोहतरम नाजरीन, ये समझना जरूरी है कि अल्लाह का कुर्ब फासला नहीं कैफियत है। वो ना आसमानों में कैद है, ना मस्जिद के सतूनों में बंद है, ना किसी जाहिरी नक्शो निगार में छुपा है। वो तो उस दिल में जलवागर है जो खुद से खाली हो चुका हो। क्या आपने कभी सोचा, जब आप तन्हाई में बैठते हैं और दिल में कोई बात चुपके से उभरती है जो आपसे कहती है छोड़ दो ये गलती, पलट आओ उसकी तरफ, ये लम्हा संभाल लो, तो वो कौन है? आप, ज़मीर या वो जात जो आपके दिल में खामोशी के लिबास में बोलती है? इस बाब का राज यही है, अल्लाह कहाँ में नहीं, अल्लाह तो है, और जो है वो हर उस दिल में है जो खाली हो, सच्चा हो और उसके लिए झुका हो। तो अगर आप अल्लाह को पाना चाहते हैं तो आसमान की तरफ न देखें, अपने दिल की तरफ झांकें, वहीं कहीं आपको आपके सवाल का जवाब भी मिलेगा और खुद अल्लाह भी। प्यारे दोस्तों, आइए आप आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या वाकई कल्बे मोमिन अल्लाह का अर्श है और दिल अर्श कैसे बनता है। मोहतरम नाजरीन, आपने अर्श का नाम सुना होगा, बुलंद अजीम नूर से बना हुआ जिस पर अल्लाह की सल्तनत का जलवा है। लेकिन सवाल ये है, क्या अर्श सिर्फ आसमानों के पार है या वो किसी ऐसे मुकाम में भी जाहिर हो सकता है जिसके बारे में खुद महबूब रब ने फरमाया कि मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। मोहतरम नाजरीन, ये कोई मामूली जुमला नहीं, ये कायनात के सबसे बड़े राजों में से एक है। अगर अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है और अगर मोमिन का दिल उसका अर्श है तो फिर समझ लीजिए जिस दिल को अल्लाह पाक कर देता है वो आसमान से भी ज्यादा बुलंद हो जाता है। अर्श की बुलंदी फासला नहीं, मुकामे कुर्ब है, और कुर्ब कभी फुटों मीलों से नहीं नापा जा सकता बल्कि सफाई से, सच्चाई से, सजदे से और सकूत से। जब एक फकीर तन्हा खामोश बैठा होता है और उसके दिल में अल्लाह का जिक्र जारी होता है तो वो फकीर उस लम्हे अर्श से भी बुलंद होता है, क्योंकि वो खुद अर्श बन चुका होता है।
میرے پیارے ناظرین، جب دل میں ختم ہو جائے، جب نفس خاموش ہو جائے، جب خواہش مٹی میں دفن ہو جائے، تو وہ دل عرش بننے لگتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ جملہ سنا ہوگا، اللہ اس دل میں نہیں اترتا جس میں غیر ہو، کیونکہ اللہ کی محبت ایک ہے اور وہ صرف اسی میں رہتی ہے جو خالی ہو۔ اس لیے اولیاء، فقراء اور قلندر سب سے پہلے دل کو صاف کرتے ہیں، دل کو نہیں، دل کے پردوں کو اٹھاتے ہیں۔ دل میں حجاب ہوتے ہیں، نفس کا پردہ، حرص کا پردہ، غرور کا پردہ، ظاہر پرستی کا پردہ، اور جب یہ سب ہٹتے ہیں تو دل کی اصل شکل ظاہر ہوتی ہے، اور وہ شکل ہے عرش کی۔ اللہ نے بیت اللہ کو اپنا گھر کہا، لیکن دل کو اپنا عرش کہا، کیونکہ بیت اللہ صرف رخ ہے اور دل وہ مقام ہے جہاں رخ مڑتا ہے۔ تو اب سوال آپ سے ہے، کیا آپ کا دل بھی اللہ کا عرش بن سکتا ہے؟ جی ہاں، بن سکتا ہے، اگر آپ اس میں سے خود کو نکال دیں۔ دل کی صفائی، زبان کی خاموشی، آنکھ کا آنسو اور ایک سچا سجدہ، یہی وہ راستہ ہے جہاں عرش نیچے اترتا ہے اور انسان اوپر چڑھتا ہے۔ آئیے اس وادی میں تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں اور اس راز کو کھولتے ہیں کہ اللہ کا قرب کیا ہوتا ہے، کیا یہ فاصلہ ہے یا فنا۔ اے صاحبان طلب، جب کوئی روح دیدار الہی کے راستے پر گامزن ہوتی ہے تو وہ راہ صرف شوق کی راہ نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک آزمائش کا میدان، ایک تربیت کا سفر اور ایک راز در راز وادی بن جاتی ہے۔ اس سفر میں سب سے پہلا حجاب نور ہے۔ جی ہاں، نور، وہی نور جو روشنی ہے، ہدایت ہے، لیکن جو خود دیدار کا پردہ بھی بن جاتا ہے، نور جو لفظوں کو خیرہ کر دے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، لیکن اسی نور کو برداشت کرنے کے لیے آنکھ نہیں، دل چاہیے، ایسا دل جو فانی ہو چکا ہو، ایسا باطن جو خود کو فنا کر چکا ہو، ورنہ یہی نور، یہی جلوہ جلا دیتا ہے۔ یاد رکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے کہا تھا، اے رب، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مگر جواب آیا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ پہاڑ بھی نہ سہ سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ پیارے ناظرین، جب آپ دیدار کی تمنا کرتے ہیں تو صرف ظاہری دنیا ہی نہیں، باطنی جہان بھی متحرک ہو جاتا ہے۔ نفس، دنیا، خواہشات، حتیٰ کہ اعمال تک سب حجاب بن جاتے ہیں، اور سب سے سخت حجاب ہے خود، یعنی میں۔ جی ہاں، جب تک آپ کا میں باقی ہے وہ نہیں آئے گا، اور جب میں مٹ جائے تو خود ظاہر ہو جائے گا۔ فقر صرف پیوند زدہ لباس کا نام نہیں، فقر وہ آتش ہے جو نفس کو بھی جلا دیتی ہے، وہ آئینہ ہے جو ہر حجاب کو چاک کر دیتا ہے۔ فقر کا سالک حجابوں سے نہیں ڈرتا، وہ حجابوں کے پار دیکھنے کا ہنر سیکھ چکا ہوتا ہے۔ پردے کیسے اٹھتے ہیں؟ نہ ورد وظیفوں سے، نہ فقط عبادات سے۔ دیدار کا راستہ حال سے کھلتا ہے، حضور قلب سے، اور ایک ایسے سجدے سے جو جسم سے نہیں، دل کی گہرائی سے کیا جاتا ہے۔ جب آپ کا سجدہ خود سجدے میں گر جائے تب پہلا پردہ اٹھتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، دیدار کا راستہ نور سے ہو کر جاتا ہے، لیکن اسی نور کو سہنا یہی اصل قربانی ہے۔ اسی نور میں چھپی ہے آزمائش بھی اور کامیابی بھی۔ یہی نور ایک وقت میں حجاب بھی ہے اور حقیقت دیدار بھی۔ اب تیار رہیے، یہ سفر ہمیں لے چلے گا اس آنکھ کی طرف جو کبھی نہیں سوتی، اور جس نے ایک بار دیکھ لیا وہ پھر کبھی اندھا نہیں رہتا۔ قلب انسانی جب فنا کی دہلیز پر سجدہ ریز ہوتا ہے تو وہ لمحہ آتا ہے، وہ لمحہ جسے الفاظ قید نہیں کر سکتے، وہ لمحہ جس میں کا وجود تحلیل ہو جاتا ہے اور صرف وہی باقی رہتا ہے، وہی جس کے دیدار کی تشنگی نے کائنات کو جنم دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، لیکن یہ پہچان فقط زبان سے نہیں، دل کے حرم میں جلنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سی ہوتی ہے جو باہر سے دکھتی ہے آگ مگر اندر سے سلامتی ہوتی ہے، کیونکہ یہ شعلے دنیا کے نہیں عشق کے ہوتے ہیں۔ دیدار الہی ایک آنکھ کی جھپک میں زمان و مکان کو بے معنی کر دیتا ہے۔ آپ موجود ہوتے ہیں مگر آپ نہیں ہوتے، آپ دیکھتے ہیں مگر دیکھنے والا اور نظر آنے والا ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ قرب ہے جہاں عبد اور معبود کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا، جہاں نہ جنت کی طلب باقی رہتی ہے نہ جہنم کا خوف، بس ایک سچ باقی رہتا ہے، اللہ۔
یہ وہ نقطہ ہے جہاں علم خاموش ہو جاتا ہے اور صرف معرفت بولتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں زبان بند ہو جاتی ہے اور دل کلام کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک فقیر کہتا ہے میں نے اللہ کو دیکھا مگر آنکھ سے نہیں دل سے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے، کیسا راز ہے، کیسا سجدہ ہے جو بندے کو بندگی سے بھی آگے لے جاتا ہے، جہاں صرف وہی رہ جاتا ہے اور ہر چیز، ہر خیال، ہر وجود فنا ہو جاتا ہے۔ تو اے میرے پیارے ناظرین، یہ وہیں سے ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے جہاں عقل عاجز ہو جاتی ہے اور روح کہتی ہے اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ پیارے دوستو، آپ نے آج جو سنا وہ محض الفاظ نہیں تھے، یہ ان نفوس قدسیہ کی صدائیں تھیں جنہوں نے اپنی ذات کو فنا کر کے دیدار حق میں بقا پائی۔ قلندری فقر کے اس راہ میں نہ ظاہری آنکھوں کی طلب ہوتی ہے، نہ زبان کے تکرار کی۔ یہ وہ جہان ہے جہاں آنکھیں بند ہو کر روشن ہو جاتی ہیں اور دل ایسا آئینہ بن جاتا ہے جس میں رب کا جلوہ صاف دکھائی دیتا ہے۔ دیدار الہی کوئی الگ سے واقعہ نہیں، یہ آپ کے اندر ہی کہیں پوشیدہ ہے۔ بس یہ دنیا کی گرد کو ہٹانا ہے، نفس کے پردے کو چاک کرنا ہے اور اس عشق کو پالنا ہے جو خاموش ہوتا ہے مگر سب کچھ کہہ جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی روح دیدار کے لیے تڑپ رہی ہے، بس یہ تڑپ سچی ہو، یہ پکار بے لوث ہو اور یہ سفر مستقل ہو تو وہ ذات جو ہم سے اقرب ہے وہ خود سامنے آ جاتی ہے۔ ایسا جلوہ کہ نہ آنکھ پلک جھپکے نہ دل کچھ اور چاہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں لکھیں میں دیدار کا طلبگار ہوں۔ یہ جملہ ایک نیت ہے، ایک آغاز ہے، ایک صدقے دل سے کیا گیا اقرار ہے، اور یاد رکھیں جس نے سچی طلب سے پکارا وہ کبھی خالی نہیں لوٹا۔ داستان اردو پر ہم اسی سفر باطن کی داستانیں بیان کرتے رہیں گے۔ آگے آنے والی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے راز۔ اللہ آپ کے دل کو اس نور سے بھر دے جس سے دنیا کی ہر تاریکی مٹ جائے۔ میرا نام ہے اعزاز کاظمی۔ ملتے ہیں کل شام 6:45 پر اس نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔